السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں اور دوستوں کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم حروف کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں۔ حروف کے مشہور اقسام کیا کیا ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، الگ الگ جملوں میں آ کر ان کا کیا کردار ہوتا ہے، کیا رول ہوتا ہے، ان حروف کو ہم پہچانیں گے کیسے۔ تو ان سبھی چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے حروف جار یعنی حروف ربط اور حروف اضافت کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ان کے تعلق سے معروضی سوالات بھی حل کر چکے ہیں۔ آج بات کریں گے انشاءاللہ حروف عطف، حروف علت، حروف بیان، حروف شرط و جزا، حروف استدراک، حروف استثناء، حروف نفی، اور اسی طرح حروف تخصیص، حروف تاکید، حروف تشبیہ، حروف ایجاب، حروف استفہام، حروف فجائیہ۔ ان سب چیزوں کے تعلق سے، ان سب حروف کے تعلق سے آج ہم لوگ ان کی تعریف کو بھی جانیں گے اور ان کے اقسام، ان کے کیا کام ہے جملوں کے اندر، بات کرنے والے ہیں۔ پہلے سمجھ لیتے ہیں جو اس سے پہلے گرامر کے تعلق سے، اردو گرامر کے تعلق سے جو اس سے پہلے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھے ہیں اور معروضی سوالات کو بھی حل کیے ہیں، آج پھر سے اس کا ریویژن ہم لوگ کر لیتے ہیں کہ حروف جار اور حروف ربط کی تعریف کیا ہے۔ حروف جار اور حروف ربط دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اس کی تعریف ہے کہ وہ حروف جو کسی اسم اور فعل کے درمیان تعلق پیدا کرے کہا جاتا ہے حرف جار یا پھر حرف ربط۔ مثلا تمام نمازیں وقت پر ادا کرو، اس میں جو پر ہے یہ حروف جار، یہ حرف جار اور حرف ربط ہے۔ اسی طرح سے پڑھے تھے حروف اضافت کے تعلق سے۔ حروف اضافت وہ ہے، حروف ربط میں کیا تھا کہ جو کسی اسم اور فعل کے درمیان، بات یاد رکھنے کی ہے، اسم اور فعل کے درمیان ربط پیدا کرے، جوڑنے کا کام کرے، اسم اور فعل کے درمیان کسی بھی جملے میں۔ آگے حروف اضافت کو بھی پڑھے تھے کہ حروف اضافت کا کیا کام ہے۔ حروف اضافت کا کام ہوتا ہے جو دو اسموں کے درمیان، فعل نہیں بلکہ دو اسموں کے درمیان تعلق اور جوڑ پیدا کرے، ربط پیدا کرے، ملکیت کو بتائے۔ خاص بات حروف اضافت میں ہوتی ہے کسی شخص کا کسی چیز سے ملکیت ظاہر ہو، وہی حروف اضافت کہلاتا ہے۔ اور اسم اور فعل کے درمیان تعلق پیدا ہونا یہ حروف جار اور حروف ربط کی پہچان ہے۔ اور کسی اسم کا دوسرے اسم سے ملکیت کا پتہ چلنا یہ حروف اضافت کی پہچان ہے۔ دونوں کے اندر باریکی ہے، اور خاص کر کے ایگزامینیشن کے اندر اس طرح کے کنفیوژن جو ہے کوشچن آتے ہیں، اسی لیے سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج بات کریں گے حروف عطف کے تعلق سے، حروف عطف اور دیگر قسموں کے بارے میں۔ پہلا سوال ہے، گرامر کا یہ کلاس نمبر 2 ہے، حروف کا بیان اردو گرامر۔ پہلا سوال ہے وہ حروف جو دو اسموں یا جملوں کے درمیان، یہاں بات ہے دو اسموں اور جملوں کے درمیان، جو دو اسم ہو اور یا پھر دو جملہ ہو، دو جملہ ہو یا پھر دو اسم ہو، اس کے درمیان یہ تعلق پیدا ہو، یہ تعلق پیدا ہو رہا ہو، اس کو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حروف عطف، جو تعلق پیدا کرے دو اسموں یا دو جملوں کے درمیان۔ ابھی اس کا مثال آئے گا، اس طرح کا ابھی مثال انشاءاللہ آئے گا۔ بات کرتے ہیں دو اسموں یا دو جملوں کے درمیان۔
تو اس کو کہا جاتا ہے حروف عطف. حروف عطف درمیان میں جو حرف آتا ہے دو اسموں یا دو جملوں کے درمیان، وہ حروف عطف کہلاتا ہے. ہم بہت سارے آپشن کو نہیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ چند ساتھیوں کا ایک کمنٹ آیا تھا کہ سر آپشن کو نہ بتا کر جو صحیح آنسر ہے اس کو ہی بتا دیا جائے تاکہ وقت بھی بچے. دوسرا سوال ہے شب و روز محنت کرو. شب و روز محنت کرو یعنی دن رات محنت کرو، مثال ہے حروف عطف کی. یہی حروف عطف کی مثال ہے. شب بھی اسم ہے اور روز بھی اسم ہے. اس درمیان جو واو آ رہا ہے یہ حرف عطف ہے. واو شب اور روز کے درمیان واو حرف عطف ہے. اگر آپشن میں آ جائے حروف اضافت، حرف اضافت ہے یا حرف ربط ہے، تو یہاں پہ کنفیوز نہیں کرنا ہے بلکہ دیکھ لینا ہے اس کی تعریف کیا ہے. حرف عطف کی تعریف کیا، حرف علت کی تعریف کیا، حرف ربط کی تعریف کیا ہے. اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ دو اسم ہے یہاں پہ شب اور روز، یہ دونوں کے درمیان جو واو آ رہا ہے نا یہ حرف ربط ہے. اگلا سوال ہے پہلے خضر اور ولی آئے. پہلے خضر اور ولی آئے پھر امن آیا. مثال ہے، کس کی مثال ہے؟ اس میں یہ حروف عطف کی مثال ہے. یہ بھی حروف عطف کی مثال ہے. پہلے خضر اور ولی، پہلے خضر اور ولی، تو خضر بھی اسم ولی بھی اسم، کسی شخص کا نام. تو اس درمیان اور آیا، اور بھی حرف ربط ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے پھر امن آیا. تو پہلے خضر اور ولی آیا یہ ایک جملہ، اور اس جملے کے اندر واو بھی ہے تو یہ حرف عطف. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے پھر امن آیا. تو پھر جو ہے یہ دو جملوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے. پہلے خضر اور ولی آئے، دوسرا جملہ ہے امن بھی آیا، امن آیا. تو جو پھر ہے نا یہ پھر حروف عطف یعنی حرف عطف ہے. اور حرف عطف کا کام ہوتا ہے دو اسموں یا دو جملوں کو جوڑنے کا اور تعلق پیدا کرنا. یہ حرف عطف کی پہچان ہے. حرف عطف کی پہچان ہے. چوتھا سوال ہے کتاب اور اخبار لے آؤ. کسی نے کہا کتاب اور اخبار لے آؤ. جملے کی پہچان کیسے کریں گے کہ یہ کس چیز کون سا جملہ ہے؟ اس میں ہے اس مثال میں معطوف کیا ہے، پوچھا جا رہا ہے اس مثال میں معطوف کیا ہے. عطف اور معطوف، معطوف الیہ اور حرف رفت، یہ تین چیزوں سے مل کر کے جملہ بنتا ہے. کوئی جملے اس طرح سے بھی بنتے ہیں جیسے یہاں آپ کے سامنے کتاب اور اخبار لے آؤ. اس جملے میں معطوف کیا ہے؟ معطوف کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے اخبار. یہ اس کا صحیح جواب ہے. معطوف کیا ہے؟ تو پہلے جملے کے اندر معطوف اور معطوف الیہ، جملے کے اندر معطوف الیہ پہلے آتا ہے اور معطوف بعد میں آتا ہے اور اس کے درمیان حرف عطف آتا ہے. تو کتاب معطوف الیہ ہے اور یہ حرف عطف ہے اور اخبار معطوف ہے. سوال آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. اگلا سوال ہے پانچواں سوال، وہ حروف جو کسی بات کا سبب یا علت بیان کرے. سبب یا علت بیان کرنے کے لیے استعمال ہو، کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حرف شرط؟ نہیں، حرف شرط کیسے؟ حرف علت، حروف علت اور حروف تعلیل. جو کسی بات کا سبب یا علت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو اس کو حروف علت بھی کہا جاتا ہے اور حروف تعلیل. تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے. جو حروف علت ہوتا ہے وہی حروف تعلیل بھی ہوتا ہے. دونوں جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے. کسی بات کا سبب یا علت بیان کرنے کے لیے مثال سے اس کو سمجھا جائے گا.
چھٹا سوال ہے محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اس جملے میں حرف علت ہے. کیا ہے؟ تاکہ. آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے. تاکہ جو ہے یہ حرف علت ہے. محنت کرو ایک بات، تاکہ کامیاب ہو جاؤ. تو تاکہ جو ہے محنت کرو کامیاب ہو جاؤ، ان دونوں کے درمیان جو تاکہ لفظ ہے یہ تاکہ حرف علت ہے. حرف علت ہے اور حرف علت میں سبب یا علت بیان کیا جاتا ہے. یعنی کہ محنت یہ علت ہے اور کامیاب ہو جانا یہ اس کی محنت کی وجہ ہے. یعنی کہ جو شخص کامیاب ہوگا جو شخص محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا. تو محنت کرنا ایک علت ہے اور کامیاب ہونا یہ معلول ہے. ساتواں سوال ہے اس نے خوب محنت کی. اس نے خوب محنت کی اس لیے وہ اول آیا. اس میں علت کیا ہے؟ اس جملے میں علت کیا ہے؟ اس نے خوب محنت کی اس لیے وہ اول آیا. صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن اے اس نے خوب محنت کی یہ علت ہے. یہ علت ہے. اور اس سے پہلے والے جملے میں کیا تھا؟ حرف علت. حرف علت دونوں کے درمیان جو تھا وہ حرف علت تھا تاکہ. اب اگلا جملہ ہے اس نے خوب محنت کی اس لیے وہ اول آیا. تو اس میں علت کیا ہے؟ جملے کے اندر علت ہوگا یا علت اور معلول یہ دو باتیں ہوں گی. اس میں کیا ہے کہ اس نے خوب محنت کی اس لیے وہ اول آیا. پوچھا جا رہا ہے کہ علت کیا ہے؟ اس نے خوب محنت کی اس لیے وہ اول آیا کیا ہے؟ تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. اس نے خوب محنت کی یہی علت ہے. اول آنا یہ معلول ہے. محنت کرنے کی وجہ سے اول آیا تو اول آنا یہ معلول ہے اور اس نے خوب محنت کی یہ علت ہے اور اس لیے جو ہے یہ حرف علت ہے. حرف علت. اگلا سوال ہے اس نے خوب محنت کی اس لیے وہ اول آیا. پھر سے وہی سوال، اس نے خوب محنت کی اس لیے وہ اول آیا. اس مثال میں معلول کیا ہے؟ معلول کیا ہے؟ اول آیا اس لیے اس نے خوب محنت کی. کیا ہے معلول؟ تو معلول ہے آپشن اے وہ اول آیا. یہ معلول ہے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ حرف علت سے پہلے جو جملہ ہوتا ہے وہ علت کہلاتا ہے اور حرف علت کے بعد جو بقیہ حصہ ہے وہ معلول کہلاتا ہے اور دونوں کے درمیان حرف تعلیل آتا ہے. نواں سوال ہے درج ذیل میں حرف عطف نہیں ہے. درج ذیل میں حرف عطف نہیں ہے. حرف عطف نہیں ہے. بھی اور پھر ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ای. آپشن ای کیوں؟ اس لیے کہ بھی اور پھر یہ تینوں کے تینوں حرف عطف ہے. پوچھا جا رہا حرف عطف نہیں ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ کوئی نہیں. ای آپشن اس کا صحیح جواب ہوگا کوئی نہیں کیونکہ بھی اور پھر یہ تینوں کے تینوں حرف عطف ہیں. ایسا نہیں ہے یعنی پوچھنے کا مطلب ہے کہ حرف عطف نہیں ہے بھی اور پھر ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن ای اس لیے کہ بھی اور پھر اور یہ تینوں کے تینوں حرف عطف ہیں. اور اس کے علاوہ حرف عطف میں واو نیز بھی آتا ہے. واو نیز بھی حرف عطف میں آتا ہے. 10واں سوال ہے درج ذیل میں حرف علت ہے. تاکہ، چونکہ، اس لیے، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے. حرف علت ہے تاکہ، چونکہ، اس لیے.
یہ ایک سے زائد ہے. یہاں پوچھا جا رہا تھا حرف عطف نہیں ہے اس لیے یہاں پہ کوئی نہیں، بلکہ تینوں کے تینوں حرف عطف ہے. اور یہاں جو ہے 10واں سوال میں حرف علت ہے، تاکہ چونکہ اس لیے کون کون حرف علت ہے؟ تو ایک سے زائد حرف علت ہے، تاکہ چونکہ اس لیے یہ تینوں کے تینوں حروف علت ہیں. 11واں سوال ہے وہ حروف جو کسی بات کو بیان کرنے یا وضاحت کے لیے استعمال ہو کہا جاتا ہے حروف استفہام، حروف بیان، حروف استدراک، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی. وہ حروف جو کسی بات کو بیان کرنے یا وضاحت کرنے کے لیے، کسی بات کو بیان کرنے یا وضاحت کرنے کے لیے استعمال ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف بیان. حروف بیان کہا جاتا ہے. اور اردو میں صرف کہ ایسا حرف ہے جو حروف بیان میں آتا ہے. اس کے علاوہ اردو میں دوسرا کوئی حرف حروف بیان نہیں ہے. یہ جملے کے اندر کسی بات کو بیان کرنے یا اس کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا تم آؤ کہ کوئی بات بنے، تم آؤ کہ کوئی بات بنے. ایک جملہ ہے کہ تم آؤ کہ کوئی بات بنے، تو تم آؤ اور پھر کوئی بات بنے، اس درمیان جو کہ ہے یہ حروف بیان ہے، حروف بیان ہے. اگلا سوال ہے ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاؤ. ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاؤ. مثال ہے حروف استفہام کی، حروف بیان کی، حروف استدراک کی، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے. یہ حروف بیان کی مثال ہے، حروف بیان کی مثال ہے. اس کے اندر جو کہ آ رہا ہے یہ حرف بیان ہے. وہ حروف جو 13واں سوال ہے وہ حروف جو کسی جملے میں بیان یا شرط پیدا کرے. وہ حروف جو کسی جملے میں جو کسی جملے یا بیان میں شرط پیدا کرے. کیا پیدا کرے؟ شرط پیدا کرے. تو شرط پیدا کرنے کے لیے کون سا وہ حرف کیا کہلاتا ہے جو شرط پیدا کرے؟ حرف شرط کہلاتا ہے. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. مثال میں آئے گا. 14واں سوال ہے اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے. اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے. کس کی مثال ہے؟ حروف شرط و جزا کی. حروف شرط و جزا کی یہ مثال ہے. اگر محنت کرو گے تو محنت کرنا یہ شرط ہے، کامیاب تبھی ہوگے. محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے، محنت نہیں کرو گے تو کامیابی کیسے ملے گی؟ ظاہر ہے. تو محنت کرنا یہ شرط ہوا کامیابی کی. آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے. 15واں سوال ہے درج ذیل میں حروف شرط ہیں اگرچہ، اگر، گر، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے. اگرچہ، اگر، گر یہ سب حروف شرط ہے. اس کے علاوہ بھی کئی حروف شرط ہیں، حروف شرط و جزا، جیسے جو، جب، جب تک، جوں ہی، تا وقتے کے، تو وغیرہ. یہ سب جتنے حروف یہاں پہ لکھنے کا موقع نہیں ہے اس لیے یہاں پہ لکھ کے نہیں بتا سکتے ہیں. البتہ دہرا دیں اس کو کہ اگر، گر، گرچہ، جو، جب، جب تک، جوں ہی، تا وقتے کے، تو وغیرہ یہ سب جو حروف ہیں یہ حروف شرط ہے. جملے میں آ کر یہ جملہ شرطیہ یعنی کہ وہ جملہ جس میں حروف شرط داخل ہو جاتا ہے وہ جملہ شرطیہ بن جاتا ہے. 16واں سوال ہے جب ہم وہاں پہنچے تو شام ہو چکی تھی. جب ہم وہاں پہنچے تو شام ہو چکی تھی. اس جملے میں جزا کیا ہے؟ شام ہو چکی تھی، پہنچے، جب ہم وہاں پہنچے. شام ہو چکی تھی، پہنچے، جب ہم وہاں پہنچے، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے. شام ہو چکی تھی یہ اس جملے میں جزا ہے. شام ہو چکی تھی جزا ہے. اس جملے میں جو شام ہو چکی تھی جو ہے نا جملہ لفظ یہ جملہ اس جملے میں یہ جزا ہے.
کیا ہے؟ جزا ہے۔ جب، جب یہ کیا ہے؟ شرط ہے، حرف شرط ہے۔ جب وہاں پہنچے تو شام ہو چکی تھی، تو کے بعد جو آ رہا ہے یہ تو بھی ایک تو کے بعد یعنی کہ حرف شرط کے بعد جو آئے جو حصہ وہ جزا ہے، اور حرف شرط سے پہلے جو جملہ ہوگا وہ شرط ہوگا، وہ جملہ شرطیہ ہوگا۔ اگلا سوال ہے 17واں سوال ہے، وہ حروف جو کسی جملے یا کلام میں آ کر پہلے حصے کا شک و شبہ دور کرے۔ شک و شبہ دور کرے، وہ حروف جو کسی جملے یا کلام میں آ کر پہلے حصہ کی، دو حصہ ہے جملے کی، دو حصہ ہوتے ہیں بعض مرتبہ، تو پہلے حصے کا شک و شبہ دور کرے، کیا کہلاتا ہے؟ حروف ایجاب، حروف شرط، حروف استدراک، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، حروف استدراک کہلاتا ہے۔ حروف استدراک، حروف استدراک جملے میں آ کر پہلے حصے کے، جملے کے پہلے حصے کے شک و شبہ کو دور کرتا ہے۔ مثلا اگلے جملے میں دیکھتے ہیں، اگلے سوال میں 18واں سوال ہے، وہ ذہین ہی نہیں، مثال سے سمجھ میں آئے گا، وہ ذہین ہی نہیں بلکہ خوبصورت بھی ہے، وہ ذہین ہی نہیں بلکہ خوبصورت بھی ہے، اس کی مثال ہے حروف استدراک کی مثال ہے۔ وہ ذہین ہی نہیں یہ ایک حصہ ہے، بلکہ یہ حرف شرط ہے، بلکہ یہ حرف شرط، حرف شرط یہ، اور بلکہ کے بعد جو لفظ جملہ آ رہا ہے خوبصورت بھی ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں، حرف استدراک ہے، حرف شرط نہیں بلکہ حرف استدراک ہے، بلکہ، اور خوبصورت جو ہے یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اس کے پہلے حصے کو وہ ذہین ہی نہیں، یہاں پہ ایک شک ہے، وہ ذہین ہی نہیں، ایک شک پیدا ہو رہا ہے اس جملے کے اندر، اس لیے بلکہ آ کر اگلا جملہ جو آ رہا ہے خوبصورت بھی ہے، تو اس کی خوبصورتی کو، یعنی اب دونوں باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ذہین ہی نہیں بلکہ خوبصورت بھی ہے، تو کسی شخص کی یہ دونوں خوبی ظاہر ہو رہی ہے اس جملے سے۔ اور اگر کہا جائے کہ وہ ذہین ہی نہیں تو اس میں شک پیدا ہو رہا ہے، کہیں گے وہ ذہین ہی نہیں بلکہ خوبصورت بھی ہے، تو اس کی دونوں صفت پیدا ہو رہی ہے، دونوں صفتیں ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ ذہین بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ خوبصورت بھی ہے۔ تو اس طرح کا جملہ جملہ کے اندر حروف استدراک کا استعمال ہوتا ہے۔ 19واں سوال ہے، درج ذیل میں حروف استدراک نہیں ہے، ہاں، البتہ، بلکہ، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ای، کوئی نہیں۔ اس میں جتنے بھی ہیں البتہ، بلکہ، ہاں، یہ سبھی کے سبھی جو ہے حروف استدراک ہے، اور بلکہ، البتہ، ہاں کے علاوہ لیکن، مبادہ وغیرہ بھی، لیکن اور مبادہ وغیرہ بھی، یہ سبھی کے سبھی حروف استدراک کہلاتے ہیں، جو جملے کے اندر پہلے حصے کے شک و شبہ کو دور کرتا ہے۔ جملہ استدراک، یہ حروف استدراک کے آنے کی یہ پہچان ہے۔ 20واں سوال ہے، میں پٹنہ تو نہیں البتہ کولکاتہ جانے کا ارادہ، کلکتہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس جملے میں حروف استدراک ہے، تو البتہ نہیں، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، البتہ، میں پٹنہ تو نہیں، البتہ جو ہے میں پٹنہ تو نہیں، اس کے بعد جو البتہ لفظ ہے یہ آ کر پہلے حصے کی، جملے کے پہلے حصے کا میں پٹنہ تو نہیں، اس حصے کا جو ہے شک دور کر رہا ہے، کلکتہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کہ میں پٹنہ تو نہیں بلکہ کلکتہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ 21واں سوال ہے، جملے میں نفی کا معنی پیدا کرتا ہے، جملے میں نفی کا معنی پیدا کرتا ہے کون؟ حروف نفی، حروف استثناء، حروف تخصیص، ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، حروف نفی جو ہے یہ جملے میں نفی کا معنی پیدا کرتا ہے۔ 22واں سوال ہے، گالی دینا شریفوں کا کام نہیں، گالی دینا
شریفوں کا کام نہیں مثال ہے حروف استثناء حروف اچھا دو ریپیٹ ہو گیا ہے حروف نفی ایک سے زائد کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی حروف نفی نہیں حروف نفی کو حروف نہیں بھی کہا جاتا ہے آپشن سی اس کا درست جواب ہے 23واں سوال ہے کلام میں سب ہے کلاس میں سب ہے کلاس میں سب ہے مگر تم نہیں اس جملے میں حروف استثناء کیا ہے نہیں مگر تم ایک سے زائد کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی مگر یہ حروف استثناء ہے حروف استثناء ہے اور حروف استثناء بہت سارے ہیں جیسے سوا ما سوا اسی طرح سے جوز بجوز لیکن مگر وغیرہ یہاں پہ لکھ نہیں سکتے ہیں اتنے سارے الفاظ مگر آپ کو زبانی طور پر بتا دینا چاہتے ہیں نہیں اور تم یہ حروف استثناء نہیں ہے بلکہ مگر یہ حرف استثناء ہے 24واں سوال ہے درج ذیل میں حروف استثناء نہیں ہے حروف استثناء نہیں ہے کون مگر سوا لیکن ایک سے زائد کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب آپشن ای ہے یہ سبھی کے سبھی مگر سوا لیکن ابھی بتائیں یہ سبھی کے سبھی حروف استثناء ہے تو آپشن ای اس کا صحیح جواب ہے کیونکہ سبھی کے سبھی حروف استثناء میں آتے ہیں 25واں سوال ہے فضول بات نہ کرو فضول بات نہ کرو میں نہ کیا ہے حروف نفی حروف استفہام حروف بیان ایک سے زائد کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حروف نفی ہے فضول بات نہ کرو میں نہ جو ہے یہ حرف نفی ہے 26واں سوال ہے درج ذیل میں حروف نفی نہیں ہے کون ما سوا مت چاہے ایک سے زائد کوئی نہیں حروف نفی اب اس میں کون نہیں ہے حروف نفی کون نہیں ہے تو یہ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے ما سوا یہ حروف استثناء ہے اور مت چاہے یہ سب حروف نفی ہے تو پوچھا گیا حروف نفی نہیں ہے تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے 27واں سوال ہے میں نے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا میں نے تو یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جملے میں بولتے ہیں میں نے تو یہ صرف محض اللہ کے لیے کیا فلاں کے لیے کیا تو اس طرح سے جملے میں ہے کہ محض اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کیا تو محض کیا ہے حرف اضافت ہے حرف نفی ہے حرف تخصیص ہے ایک سے زائد کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے یہ حرف تخصیص ہے یہ حرف تخصیص ہے محض بول کر کے ہم کسی چیز کو خاص کرنا چاہتے ہیں محض بول کر ہم کسی چیز کو خاص کرنا چاہتے ہیں جیسے دوسری مثال ہے اللہ ہی کی عبادت کے لیے تو ہی جو ہے نا یہ حرف اضافت ہے حرف تخصیص ہے ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو ہی یہ حرف تخصیص ہے اسی طرح سے میں نے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا تو محض اس کے اندر حرف تخصیص ہے 28واں سوال ہے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا بولتے ہیں ہم لوگ میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا کس کی مثال ہے حرف تاکید حرف نفی حرف تخصیص ایک سے زائد کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حرف تاکید کی مثال ہے اس کے اندر جو ہرگز ہے یہ ہرگز حرف تاکید ہے حرف تاکید ہے 29واں سوال ہے اس کی صورت پھول کے مانند ہے اس کی صورت پھول کے مانند ہے کس کی مثال ہے حروف استثناء حروف تشبیہ حروف تخصیص ایک سے زائد کوئی نہیں تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی حروف تشبیہ اس سے پہلے والے کلاس میں جو جہاں حروف تشبیہ کو پڑھائے تھے معروضی سوالات کو حل کیے تھے وہاں حروف تشبیہ کے تعلق سے یا تشبیہ کے تعلق سے اس طرح کی مثالیں آئی تھی وہاں پہ تو حروف تشبیہ اس کی صورت پھول کے مانند ہے پھول کے مانند ہے کس کی مثال ہے یہ حروف تشبیہ کی مثال ہے اور حروف تشبیہ میں کسی
مشترک صفت کی بنا پر حروف تشبیہ کی تعریف ہے کہ وہ حروف جو کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک کو دوسرے جیسا ظاہر کرے وہ حروف تشبیہ کہلاتا ہے۔ وہ حروف تشبیہ جو کسی مشترک صفت کی بنا پر ایک کو دوسرے جیسا ظاہر کرے تو اس کی صورت پھول کے مانند ہے، پھول کے مانند ہے۔ تو اس کے اندر حروف تشبیہ کیا ہے؟ مانند۔ مانند جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ تیسواں سوال ہے اور یہ مثال ہے حروف تشبیہ کی۔ تیسواں سوال ہے وہ واقعی عقل مند ہے، وہ واقعی عقل مند ہے۔ اس جملے میں واقعی کیا ہے؟ حروف بیان، حروف تشبیہ، حروف ایجاب، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو یہ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، حروف ایجاب، حرف ایجاب ہے۔ واقعی کیا ہے؟ حرف ایجاب ہے اور یہ جملہ حروف ایجاب ہے۔ واقعی وہ بہت عقل مند ہے، اس جملے میں واقعی کیا ہے؟ حرف ایجاب۔ اور حرف ایجاب میں کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کا مثبت جواب دینے اور اقرار کرنے کے لیے۔ کسی بات کا مثبت یعنی اس کے اندر نفی کا پہلو نہ ہو، اس کے اندر نفی کا پہلو نہ ہو بلکہ صرف اس بات مثبت جو ہے اس کے اندر بات ہو یا کسی بات کا اقرار ہو۔ جیسے اور بھی دوسرے جملے میں ہم لوگ بول سکتے ہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بے شک کیا ہے؟ بے شک یہ حرف ایجاب ہے۔ اسی طرح سے اس جملے میں آیا کہ واقعی وہ عقل مند ہے، تو واقعی کیا ہے؟ یہ حرف ایجاب ہے، اس کے اندر شک والی کوئی بات نہیں ہے، نفی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو جس جملے کے اندر نفی کا ذرہ برابر بھی کوئی پہلو نہ ہو وہ ایجاب کہلاتا ہے۔ 31واں سوال ہے تم کہاں رہتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ بولتے ہیں تم کہاں رہتے ہو اور کیا کرتے ہو، کس کی مثال ہے؟ حروف استفہام، اس کے اندر کیا ہے؟ پوچھا جا رہا حروف استفہام ہے اور کیا کہاں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، کیا اور کہاں۔ کیا اور کہاں یہ سبھی جو ہے حروف استفہام ہے، حروف استفہام ہے، کیا اور کیا۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہوگا۔ 31واں سوال ہے کاش تم وہاں ہوتے، کاش تم وہاں ہوتے۔ مثال ہے حروف استفہام کی، حروف فجائیہ کی، حروف تخصیص کی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، حروف فجائیہ کی یہ پہچان ہے، حروف فجائیہ کی یہ پہچان۔ اس سے پہلے والے جو کوشچن آیا تھا، سوال آیا کہ حروف ایجاب میں کسی کا مثبت جواب دینے یا اقرار کرنے کے لیے حروف ایجاب آتا ہے۔ حروف ایجاب میں واقعی کے علاوہ جی، جہاں، بے شک، بجا، درست، بہتر، بہت اچھا، جی، جہاں، جی ہاں، جی ہاں، بے شک، بجا، درست، بہتر، بہت اچھا، اس طرح کے جو الفاظ بولتے ہیں یہ حروف ایجاب کہلاتا ہے۔ اس سوال میں کاش تم وہاں ہوتے کس کی مثال ہے؟ حروف ایجاب کی یہ مثال ہے، حروف فجائیہ کی یہ مثال ہے۔ اور حروف فجائیہ میں کسی تاثرات کے ظاہر کے اظہار کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حروف فجائیہ کہلاتا ہے۔ مثلا الحمدللہ، ابھی اس جملے میں آیا کاش، تو کاش جو ہے یہ حرف فجائیہ ہے۔ اس طرح دوسرے جملے بھی بول سکتے ہیں، مثلا الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، واہ واہ، کاش، ارے، افو۔ تو اس طرح کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جملے کے اندر وہ سب کے سب حروف فجائیہ کہلاتا ہے۔ آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ حروف کے جو بھی حروف کے تعلق سے جتنی باتیں آپ کے سامنے لا سکتے تھے وہ لے آئے ہیں اور معروضی سوالات کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، خاص کر کے حروف اضافت، حروف ربط اور حروف جار وغیرہ میں یہ سوالات کنفیوژن والے ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔